اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان تاریکی سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی روشنی ہے، وہ اس کے ذریعے ہم تاریکی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا، اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یعنی جو اللہ کی دی ہوئی نور سے استفادہ نہیں حاصل کرنا چاہتا، اس کے لیے اب کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ یعنی قرآن پاک کی میں آج بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں اصل میں قرآن پر ہمیں تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا انسان کسی کی بات، کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات شروع ہوتی ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بات حقیقی طور پر ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو باتیں بیان کی ہیں، ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، ہمیں اللہ کی مدد پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم بس یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں، اس پہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، نہ ان کی اللہ کی باتوں پر یقین ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی، تبھی تو وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کی تو ایک ایک آیت جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، لیکن ہمیں کیا، ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ عام طور پہ معاشرے کو قرآن سمجھنے سے کیا دلچسپی ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ آج کے معاشرے کو، آج کے انسان کو قرآن فہمی سے کیا دلچسپی ہے؟ بس ناظرہ طور پہ آپ نے پڑھ لیا۔ والدین کو اگر دلچسپی ہوتی ہے تو بس یہی ہوتی ہے کہ میرے بچے نے جو ہے بس مٹھائیاں اس پہ پڑتی ہیں۔ مٹھائیاں کس کہ لفظی طور پہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیا، اس پہ بڑے آپ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ خوشی کی بات تو اصل وہ ہے کہ آپ اس کی یعنی روح سے استفادہ کریں، اس کے معنی سے استفادہ کریں۔ یہ تو آپ نے یا پڑھا یا نہیں پڑھا۔ قرآن پر اگر عمل آپ نہ کریں تو لفظی طور پہ آپ 1000 مرتبہ قرآن پڑھ لیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ جو قرآن کا راستہ ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ دیکھیں والدین بہت جستجو کرتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھ جائے۔ یہ ہوتی ہے نا، یعنی بری بات تو نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن سے صرف الفاظ کا ہے، پھر الفاظ پہ اعتماد نہیں ہے ہمارا، ہاں صرف اس کی قرات سے ہے۔ تجوید پہ کتنا لوگ زور دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ذرا سوچنا چاہیے۔ اور ہم آج کا جو موضوع ہے کہ انسان تاریکی سے کیسے نکل سکتا ہے، تو یہ اس وقت ہی نکلے گا جب یہ اپنے آپ کو تاریکی میں محسوس کرے گا کہ ہاں میں تاریکی میں ہوں، مجھے قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں اس میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر نہ تو یقین ہے نہ اعتماد ہے۔ یہ بھی تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کی باتوں پر ہمیں یقین و اعتماد نہیں۔ اللہ جو مرضی چاہے کہتا رہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ہمیں تقوی سے کیا لینا دینا؟ اے ایمان والو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے؟ اے ایمان والو اللہ کے رسول یعنی رسول کا اتباع کرو، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اتباع سے کیا لینا دینا ہے؟
ضروری تو نہیں ہے کہ ہم وہی ٹوپی پہنیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے. اتباع تو یہی ہوتی ہے نا، یا وہ چیزیں پسند کریں جو ان کو پسند ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.